پیر ایسا نہ بناؤ جو تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے۔ آج کے ٹائم پر مارکیٹ میں درجنوں پیر ایسے دستیاب ہیں جو تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ ان کا صرف کام کیا ہے؟ صرف و صرف اپنے آستانوں کو بھرنے اور اپنی جیبوں کو بھرنے کا کام ہے۔ ابھی مارکیٹ میں ایک پیر نیا لانچ ہوا ہے، نیا پیر ہے، اس کا ڈھنگ کیا ہے؟ چہرے پر داڑھی ہے، عورتوں والا لباس ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا ہوا ہے، لوگ اس کے پیر چوم رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایسا بھی کوئی انسان پیر ہو سکتا ہے؟ پیر ایسا ہو جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ایسا پیر بناؤ جو آپ کی ہر وقت، ہر پریشانی، ہر مصیبت میں، یہاں تک کہ آپ کی موت کے وقت بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے، روزے محشر والے دن تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے۔ ایسے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو۔ اگر ایسے پیر کے ہاتھ میں تم اپنا ہاتھ دو گے تو قسم رب کعبہ کی تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ محترم حضرات، دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ انسان اس دنیا میں ایمان اور نیکیوں کی دولت جمع کرتا ہے، اور جب اس کے راہ آخرت کے سفر پر روانہ ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان کے ڈاکے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر انسان یہ قیمتی دولت اولیاء کاملین کی حفاظت میں سونپ دے تو انشاءاللہ ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی نزا کا جب وقت آیا تو شیطان آیا، کیونکہ اس وقت بھرپور کوشش کرتا ہے کہ کس طرح اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ اس نے پوچھا، اے راضی، تم نے ساری عمر مناظروں میں گزاری، بتاؤ تمہارے پاس خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، وہ خبیث معلم الملکوت رہ چکا ہے۔ اس نے وہ دلیل علم کے زور سے توڑ دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی توڑ دی، یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیلیں قائم کی، اس نے وہ سب توڑ دی۔ اب آپ سخت پریشان و مایوس ہوئے۔ شیطان نے کہا، اب وہ خدا کو کیسے مانتا ہے؟ آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ وہاں سے میلوں دور کسی مقام پر وضو فرما رکھے تھے، وہ چشمے باطن سے مناظرہ بھی دیکھ رکھے تھے۔ آپ نے وہاں سے آواز دی، راضی کیا کیوں نہیں دیتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ امام راضی علیہ الرحمہ نے یہ کہا اور حالت ایمان میں جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ کامل پیر کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ ڈھونگی پیر تمہیں کیا بچائیں گے؟ یہ عورتوں کا لباس پہن کر جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں، یہ تمہاری یہاں کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ان کے تو اس مقام پر آ کر خود لالے پڑے ہوں گے، یہ خود سوچتے ہوں گے کہ کوئی ہمیں آ کر بچا لے۔ اس دن کو پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے پہلے کسی کامل پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو۔ محترم حضرات، اگر آج ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے نبی پاک کے دست حق پرست پر بیعت کی، تابعین نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اولیاء اللہ نے تابعین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ نے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت داؤد طائی علیہ الرحمہ نے حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ نے حضرت داؤد طائی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت سری سختی علیہ الرحمہ نے حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے حضرت سری سختی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ نے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت غوث اعظم علیہ الرحمہ نے حضرت ابو سعید مخزومی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور بریلی کے امام
سنیت کی جان امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے سید آل رسول مہرا ربی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، میں نے صرف مشہور و معروف بزرگوں کے نام آپ کے سامنے بیان کیے تاکہ آپ بآسانی سمجھ جائیں کہ پیری مریدی کوئی آج کل کی بات نہیں بلکہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف فیض پہنچانا ہے۔ ہاں جو لوگ اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، میری مراد جعلی پیر ہیں، ان کی تو ہم اہل سنت و جماعت بھی مخالفت کرتے ہیں، لہٰذا صرف سنی صحیح العقیدہ عالم اور جس کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہو اسی کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ اب آئیے کامل شیخ کے اوصاف کے متعلق سنتے ہیں، جسے حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ الرحمہ ایھا الولد میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب جس کو مرشد بنایا جائے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو، لیکن ہر عالم بھی مرشد کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں چند مخصوص صفات ہوں، یا ہم اجمالی طور پر چند اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سر پھرا یا گمراہ شخص مرشد و رہبر بننے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مرشد کامل وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت سے منہ موڑ چکا ہو، ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اس شخص نے ریاضت کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کا مظہر ہو، وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو، خوب صدقہ و خیرات کرتا ہو، اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونا چاہیے، صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، انکساری، فرما برداری، سچائی، حیا، وقار، سکون۔ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری خصلتیں مثلا کنجوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے بڑی امیدیں باندھنا، غصہ، سرکشی وغیرہ اس نور کی روشنی میں ختم ہو گئی ہوں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایسے پیر بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہوئی اور یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ایسا کامل مرشد مل گیا اور وہ مرشد اسے اپنے مریدوں میں شامل بھی کر لے تو اس مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہری و باطنی ادب کرے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اگر کوئی خوش نصیب کامل پیر کے دامن سے وابستہ ہو کر مرید ہونے کی سعادت پالے تو اسے چاہیے کہ ایسے مرشد سے خوب فیض پانے کے لیے پیکر ادب بن جائے، اس لیے کہ طریقت کے تمام معاملات کا انحصار ادب پر ہے۔ حضرت ابو علی دقاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بندہ اطاعت سے جنت تک اور ادب سے خدا تعالی تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔